ریڈیو پاکستان سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر سہیل احمد صدیقی کا لکھا ہوا خصوصی پروگرام سنیے، عالمی یوم البحر۔ راوی ربیہ اکرم اور انیس الرحمان، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ مجھے سمندر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ وہاں پہ بہت پانی ہوتا ہے، وہاں پہ سیپیاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری، وہاں پہ مچھلیاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری، وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور وہاں پہ ہم پکنک بنانے جاتے ہیں اور دور دور تک صرف پانی ہوتا ہے۔ میں سمندر دیکھ رہا ہوں، میرے کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نیلے گہرے سمندر کے بیچوں بیچ جا کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں، مگر میری امی مجھے جانے نہیں دیتی۔ ہم روزانہ سمندر دیکھنے آتے ہیں کیونکہ بہت مزہ آتا ہے۔ بہت مزہ آتا ہے سمندر میں۔ سی سائڈ پہ جانے اور پکنک منانے کا تو مزہ ہی اور ہے۔ It's a great way to refresh the stressed mind۔ ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج 8 جون ہے اور آج دنیا بھر میں سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کی تجویز 1992 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں منعقد ہونے والی الارز کانفرنس میں کینیڈا نے پیش کی۔ 2008 میں اقوام متحدہ نے عالمی یوم البحر منانے کی تجویز منظور کر لی، تب سے ہر سال پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ سمندروں کا عالمی دن منانے کا مقصد سیارہ زمین کے سب سے بڑے حصے کی ہمہ جہت اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر سمندری حیات کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ سمندر سے حاصل ہونے والی خوراک، سمندری جانوروں اور سمندری معدنیات کے متعلق غور و خوض کیا جاتا ہے۔ ایک کلیدی موضوع سمندروں کی آلودگی اور مچھلیوں کا بے تحاشا شکار بھی ہے، جس کے سبب بعض اقسام کی مچھلیاں کمیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ سمندر یا اوشن سے مراد نمکین پانی کا ایسا بڑا اور باہم پیوست قطع ہے جو سطح زمین کے تقریباً 71% حصے پر محیط ہے۔ سمندر پر حرارت جمع ہوتی رہتی ہے جسے پانی کی روئیں اور ہوائیں تقسیم کرتی رہتی ہیں۔ یہ روئیں پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں تو سمندری موجوں میں موجود پانی کے قطرے آگے پیچھے جھولتے ہیں اور ماں سوائے ساحل سے ٹکرانے والی موجوں کے شاذ و نادر ہی اپنی جگہ بدلتے ہیں۔ سورہ رحمان کی 19ویں اور 20ویں آیت پر غور کیجیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بیک وقت میٹھے اور نمکین پانی کی تخلیق کا معجزہ بیان فرمایا۔ 2 سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ فرینچ سائنسدان ژاک دی کوستو نے یہ نقطہ دریافت کیا کہ کیمیاوی اور حیاتیاتی لحاظ سے بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میٹھے اور نمکین پانی کے 2 سمندر ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، نہ آپس میں گڈ مڈ ہوتے ہیں۔ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر یہ بات ہرگز فراموش نہیں کی جا سکتی کہ قرآن حکیم میں سمندر، سمندری مخلوقات، معدنیات، آبی حیات، حتیٰ کہ سمندروں کے انجام تک تمام معاملات کا ذکر موجود ہے۔ سمندر عمل تبخیر کے ذریعے پانی کی بڑی مقدار کو فضا میں پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ سمندری تبدیلیوں سے براہ راست موسم متاثر ہوتا ہے۔ سمندروں کی تقسیم عموماً 5 ناموں میں اس طرح بیان کی جاتی ہے: بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن، بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن، بحر ہند انڈین اوشن، بحر منجمد شمالی آرکٹک اوشن اور بحر منجمد جنوبی انٹارکٹک اوشن۔ افق یعنی ہورائزن ہی زمین اور سمندر کی آخری حد کا درجہ رکھتا تھا۔
اہل یورپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کولمبس اور واسکو ڈی گاما کی جہاز رانی سے 15ویں صدی میں یہ سلسلہ موقوف ہوا، مگر تازہ ترین تحقیق کے مطابق ان سیاحوں سے صدیوں پہلے چینی اور مسلم عرب سمندر کا سینہ چیر کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جا پہنچے تھے۔ بہرحال یہ حقیقت مسلم ہے کہ ان جیسے سیاحوں کے طویل سمندری سفر کی بدولت مختلف سمندری راستے دریافت ہوئے۔ سمندر ہر زبان کی شعری ادب میں بہت ہمہ گیر موضوع رہا۔ نثر کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں، اور اگر اساطیر یا دیو مالا کی بات کی جائے تو یہ سلسلہ اور بھی دلچسپ نظر آتا ہے۔ الف لیلہ میں بھی ہمیں سندباد جہازی اور سمندری بھوت سمیت ایسے بہت سے کردار اور قصے پڑھنے کو ملتے ہیں جن سے انسان کے سمندر سے ازلی تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ لفظ بحر یعنی سمندر کے استعمال کے 2 نمونے ان مشہور اشعار میں موجود ہیں جو علامہ اقبال نے تخلیق کیے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ علامہ اقبال کے پہلے شعر میں بہت عمدہ تلمیح ہے۔ بحر ظلمات بحر اوقیانوس ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور محسن احسان نے یوں اظہار خیال کیا: امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں۔ سمندروں کا عالمی دن منانے سے انسانی بقا کے تصور کو بھی نئی جہتیں ملتی ہیں۔ اس موقع پر دنیا بھر میں لوگوں کے مختلف طبقات ساحل کی صفائی، سمندر سے متعلق تعلیمی پروگرام، سمندری غذا کے فروغ کے لیے پروگراموں سمیت مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سمندر کا نام بحر الکاہل ہے۔ انٹارکٹیکا سے آبنائے بیرنگ تک پھیلے ہوئے اس عظیم سمندر کا رقبہ 16,62,42,500 مربع کلومیٹر یا 6,41,70,000 مربع میل ہے۔ اس کی ایک مقام پر زیادہ سے زیادہ لمبائی تقریباً 7,000 میل اور انتہائی چوڑائی تقریباً 11,000 میل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل کی اوسط گہرائی 13,749 فٹ تک ہے۔ اسے یہ نام پیسیفک 1520 میں میجلان نے دیا تھا۔ ابتدا میں اسے بحر اوقیانوس سے متصل سمجھا جاتا تھا، مگر پھر 1513 میں بالبوا نے اس سمندر کا مشرقی ساحل دریافت کیا تو اس کی جداگانہ حیثیت تسلیم کر لی گئی۔ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک ایسے سمندر کی بات بھی کرتے چلیں جو کئی اعتبار سے دوسرے سمندروں سے ممتاز ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کے قیاس کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں ایک براعظم کے آثار موجود ہیں۔ ہماری مراد ہے بحر اوقیانوس سے، جسے انگریزی میں اٹلانٹک کہا جاتا ہے، جبکہ اس میں غرقاب براعظم کے لیے اٹلانٹس کا نام رائج ہے۔ بحر اوقیانوس جس کی لمبائی 33 کروڑ مربع میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سمندر امریکہ، یورپ اور افریقہ کے درمیان بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک انگریزی حرف ایس کی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مغرب میں شمالی اور جنوبی امریکہ اور مشرق میں یورپ اور افریقہ واقع ہیں۔ ارجنٹینا کے جنوب میں ڈریک پیسج وہ مقام ہے جہاں بحر اوقیانوس دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل سے جدا ہوتا ہے۔ بحر الکاہل کی طرح بحر اوقیانوس بھی خط استوا پر تقسیم ہوتا ہے۔ اس کا سب سے گہرا مقام پورٹو ریکو ٹرینچ ہے۔ پاکستان کے ساحلوں سے ٹکرانے والا سمندر بحیرہ عرب اصل میں بحر ہند کی شاخ ہے، جسے انگریزی میں انڈین اوشن کہا جاتا ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر بحر ہند بر اعظم افریقہ کے جنوب میں 20 درجے مشرقی طول بلد پر بحر اوقیانوس سے جدا ہوتا ہے۔ بحر ہند کی سب سے زیادہ گہرائی 25,300 فیٹ سے بھی زائد جاوا ٹرینچ کے مقام پر ہے، جو انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بحر ہند اتنے بڑے رقبے پر محیط ہے کہ یورپ جیسے 8 بر اعظم اس میں سما سکتے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 2,83,00,000 مربع میل سے بھی زیادہ، یعنی بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان، بھارت، مشرقی افریقہ اور میانمار کے دریا بحر ہند میں گرتے ہیں۔ آج بھی سمندری سفر کی دلکشی
اور نیرنگی ہر صاحب ذوق کو کشتی رانی یا جہاز رانی پر اکساتی ہے۔ واسکو ڈی گاما سے صدیوں پہلے چینی سیاح اس سمندر کو عبور کر چکے تھے۔ سمندر کے پانی میں کلورین، سوڈیم، گندھک، میگنیشیم سمیت کئی کیمیائی عناصر حل شدہ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح معدنیات کا ایک بیش قیمت حصہ بھی سمندر میں پایا جاتا ہے۔ گیبرو چٹانی پتھر کی شکل میں سفید سیاہ اور سیاہی مائل سبز رنگ کا ہوتا ہے، جس میں کیلشیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جمال صدیقی کہتے ہیں 8 جون جو ہے یہ ہمارا سمندروں کا دن ہے۔ ڈیز کو یا ان کو اس لیے ہم منانا چاہتے ہیں کہ ہم سمندروں کی اہمیت کو اجاگر کریں اپنے ان لوگوں کے سامنے کہ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سمندروں سے وابستہ ہیں، جس میں مچھیرے اور جہاز چلانے والے اور کشتی رانی اور یہ ساری چیزیں، اور پھر ہم لوگ جو ہم لینڈ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے سمندروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو سمندر کی اہمیت یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر آپ کی فضا میں آکسیجن اور اس کے اثرات اس پہ مرتب کرنا کہ اگر سمندر نہ ہو تو زمین کے اوپر جو ہواؤں کا نظام ہے اور جو نظام ایک چل رہا ہے وہ بڑا دگرگوں ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح لینڈ بھی سمندروں پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر ہمارے ہمالیاز پہ برف کم ہو جائے تو سمندروں کے پروسیسز اور اس کے بہاؤ کا طریقہ اور اس کے ڈائریکشنز اور ونڈ اسپیڈ یہ سب بدل جائے گا۔ تو یوں سمندر بڑے مؤثر کردار ادا کرتے ہیں آپ کی کلائمیٹ کو مینٹین کرنے میں۔ نمبر 2 جو ہم سب واقف ہیں کہ اس کی بایولوجیکل حیثیت ایک ہے اور بایولوجیکل ریسورسز یہ اپنے ساتھ لیے ہوا ہے۔ مچھلی کو ہم سب جانتے ہیں، مچھلی ہماری غذا کا اور دنیا بھر میں غذا کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اوپر ہمیں یہ اہمیت دینی چاہیے کہ ہم مچھلی کو سسٹینیبلی استعمال کریں تاکہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے اس مچھلی کو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ چھوڑتے چلے جائیں۔ مچھلی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، گھونگے، سیپیاں اور دیگر اشیاء، مرجان جو کورلز ہیں، ان کا ذکر ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے اور وہ وہاں ہوتے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سمندروں کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں اور پولوشن کے حوالے سے جو ہیومن بینگز جو اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ ہم پولوٹ کر رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کم سے کم لیول کے اوپر لے کر آئیں۔ ہر انڈیویجول کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، ویدر وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اوشنز کے ساتھ یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ آج سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر ہر فطرت پسند انسان یہ چاہے گا کہ سمندر کے دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہو۔ ہم سطح آب پر تیرتے ہوئے یا کشتی میں سفر کرتے ہوئے صرف پانی کی نیرنگی، ہوا کی اٹکھیلیوں اور بادل کی حسین آمد و رفت سے محظوظ ہو سکتے ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ حسین اور حیران کن دنیا زیر آب آباد ہے۔ مچھلیوں، جھینگوں، کیکڑوں، کچھووں، آکٹوپس اور گونگوں سمیت لاتعداد شاہکار ہمارے ذوق دید کو دعوت دیتے ہیں۔ آج جب ہم سمندروں کا عالمی دن منا رہے ہیں تو سائنس کی کئی شاخیں بیک وقت اس زیر آب حیرت کدے پر تحقیق میں مصروف ہیں، مگر انسان قدرت کی اس کاریگری کا بہت تھوڑا حصہ جان پایا ہے۔ دنیا بھر میں سمندر نہ صرف منبع حیات سمجھا جاتا ہے بلکہ ماحولی تحفظ اور موسمی اعتدال کے لیے بھی کئی اعتبار سے ہماری بقا کا دار و مدار سمندر پر ہے۔ جب بات ہو سمندری حیات یا آبی حیات کے تحفظ کی تو ہم تمر کے جنگلات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس سدا بہار مدارینی درخت سے بیساکھی جیسے ہوائی جڑیں پھوٹتی ہیں، اسے چمرنگ اور کرونا بھی کہتے ہیں۔ سمندروں اور جھیلوں میں قدرتی طور پر چھلنی کا کام دینے والے یہ جنگل کئی اعتبار سے مفید اور نہایت اہم ہیں۔ تمر یا چمرنگ کی چھال میں ٹینن بہت ہوتا ہے جو دباغت، روشنائی، رنگ سازی اور محلولوں کی صفائی میں کام آنے والا حل پذیر قابض مرکب ہے۔ اس کی لکڑی پر پانی اثر نہیں کرتا اور اسے کیڑا بھی نہیں لگتا۔ تمر کے جنگل کھاری دلدلوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سمندر کی سوغات میں سب سے زیادہ نمایاں مچھلی ہے۔ یہ وہ جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ مچھلیوں کی بے شمار اقسام دنیا بھر کے سمندروں، دیگر ذخیرہ ہائے آب اور ماہی خانوں کی زینت ہیں۔ ان کے بارے میں دلچسپ سائنسی تحقیق کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ مخلوق اپنے اندر دلچسپی کی ایک دنیا سموئے ہوئے ہے۔ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، یہ معروف شعر سمندر پر بھی صادق آتا ہے۔ سمندر کئی اعتبار سے عجائبات کا عالم ہے۔ آج سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر جن مسائل کے حل کے لیے گفت و شنید کی جا رہی ہے ان میں سمندر کی خصوصاً ساحلوں کی آلودگی بھی شامل ہے۔ ہم جن بیش بہا نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سمندر کا رخ کرتے ہیں انہیں ہماری توجہ درکار ہے۔
آبی حیات کے تحفظ اور بقا کے لیے سمندر اور ساحل کا ہر طرح کی کثافت سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس رنگین اور حسین قدرتی مظہر سے بڑی حد تک محروم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر علی رشید، تبریز۔ سمندر پہلے زمانے میں، پاس میں اور ابھی بھی کمیونیکیشن کے لیے تو بہت اس کی ایک اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ ریسورسز پوائنٹ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف ہمارے لیے، دنیا میں جہاں بھی سمندر ہے اور جتنی کنٹریز سے منسلک ہے ان کی اس سے بہت فائدہ اور اٹھا رہے ہیں، اس سینس میں کہ جیسے اگر آپ لیونگ ریسورسز کہتے ہیں تو اس میں مچھلیاں ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہم روزمرہ کی استعمال میں اس کو لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اس کا بعض کنٹری تو اتنا زیادہ ان کے یہاں اس کی پروڈکشن ہے جو اس کو باقاعدہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ان کے اکنامک دیکھے کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے ہیں۔ میتھین گیس ہمارے سمندر میں ہے جس پہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے، جرمن کے ساتھ مل کے، برٹشر کے ساتھ مل کے کریں گے، اور جو آئل اینڈ گیس جو سمندر میں دریافت کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت سروے پہلے بھی کیا ہے، جس میں زیادہ تر باہر کی کمپنیاں ہیں، اور ابھی بھی وہ لوگ، اور پاکستان کے ہمارے نیشنل کمپنیز ہے جس میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں کل پاکستان کے سمندر سے بھی ہم لوگ آئل اینڈ گیس نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے منرل ہیں، اسٹریٹجک منرل کہلاتے ہیں، ہارڈ منرل، وہ بھی سطح سمندر کے اندر ڈپازٹس ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں پاکستان میں مرے ریچ کا ایریا جو ہے نا بہت ہی اس کی امپورٹنس ہے، اور اس پہ ابھی کچھ کام کرنے کی سب ضرورت ہے، اور ہم لوگ اس ریسرچ پہ ایکٹیولی انوالو ہیں۔ تو سمندر سے صرف مچھلیاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آئل اینڈ گیس، میتھین گیس اور اسٹریٹجک ہارڈ منرل جو ہے یہ بھی ہم اپنے سمندر سے نکال سکتے ہیں۔ سمندر میں کہیں الیکٹرک رے جیسی منفرد مچھلی روشنی بکھیرتی ہے تو کہیں اسٹار فش کا جلوہ ستارے یاد دلاتا ہے، کہیں چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیوں کا میلہ لگا ہے تو کہیں شارک جیسی دیوہیکل مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ آکٹوپس جیسی عجیب الخلقت ہشت پا مخلوق ہو، سی ارچن جیسا عجوبہ ہو، یا ویل جسے لوگ غلطی سے بڑی مچھلی سمجھ لیتے ہیں، یہ سب انسان کو دعوت نظارہ ہی نہیں، دعوت فکر و تحقیق بھی دیتے ہیں۔ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر ہم برمودا ٹرائنگل کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، جہاں قدرتی طور پر برق مقناطیسی نظام اس قدر طاقتور ہے کہ بڑے بڑے جہاز بھی وہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے تو کتنا دل فریب منظر ہوگا، ایک ایسے برف زار کا جہاں سمندر کا بڑا حصہ بھی منجمد ہو چکا ہو۔ یہ بحر منجمد شمالی یعنی آرکٹک اوشن ہے۔ قطب شمالی کے گرد پھیلا ہوا یہ منفرد سمندر 54 لاکھ مربع میل پر محیط ہے۔ چونکہ بحر منجمد شمالی میں سائبیریا اور شمالی امریکہ کے دریا آ کر گرتے ہیں، لہٰذا اس میں نمکیات کی مقدار نسبتاً کم ہے اور اس کا پانی جلد جم جاتا ہے۔ بحر منجمد شمالی 8 بڑے ذخیرہ ہائے آب میں منقسم ہے، یا دوسرے لفظوں میں 8 چھوٹے سمندر اس کا حصہ ہیں، جن کے نام یہ ہیں: بحیرہ بیوفورٹ، بحیرہ گرین لینڈ، نارویجین سمندر، بحیرہ بیرنٹس، بحیرہ قرح، بحیرہ لیپ ٹیف، مشرقی سائبیرین سمندر اور بحیرہ چوکچی۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ ایک چھوٹے سمندر کا نام قرا یعنی سیاہ ہے، جو ترکی زبان اور اس کی بولیوں سے ماخوذ ہے، جبکہ ایک دوسرے سمندر کا نام بحیرہ سیاہ یا بلیک سی مشہور ہے۔ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر ہم بات کر رہے تھے بحر منجمد شمالی کی، اور اب ذکر ہو جائے بحر منجمد جنوبی کا، جسے انگریزی میں انٹارکٹک اوشن کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سمندر انٹارکٹک سرکل یا انٹارکٹیکا کے جنوب میں پھیلے ہوئے بحر اوقیانوس، بحر ہند اور بحر الکاہل کے پانی کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل ہائیڈروگرافک بیورو اس سمندر کے لیے بحر منجمد جنوبی کی اصطلاح استعمال نہیں کرتا۔ سمندر کا تصور بغیر نمک کے ناممکن ہے، مگر ایک سمندر ایسا بھی ہے جس کا پانی اس قدر کھارا اور بھاری ہے کہ اس میں نہ تو کوئی جانور زندہ رہ سکتا ہے، نہ جہاز رانی ہوتی ہے اور نہ ہی تیراکی۔ انتہائی کھارے اس سمندر کا نام بحیرہ مردار یا بحیرہ لوت ہے۔ انگریزی میں اسے ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ سمندر سائنسی اعتبار سے ایک بڑی جھیل ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بعد معرض وجود میں آئی۔ 1947 سے 1956 کے عرصے میں
بحیرہ مردار کے خطے سے بعض قدیم مخطوطات دریافت ہوئے۔ یہ مخطوطات اردن کے مغربی حصے میں واقع غاروں سے بند مرتبانوں میں برآمد ہوئے۔ یہ علاقہ سمندر کے شمالی کنارے پر قمران سے 1 میل اور جیریکو سے 7 میل جنوب میں واقع ہے۔ ان مخطوطات کی قدامت کا اندازہ سن 150 قبل از مسیح سے 68 عیسوی تک لگایا گیا ہے۔ ان میں عہد نامہ عتیق کے کچھ حصے نیز صحائف بھی شامل ہیں۔ ایک پاکستانی نژاد امریکی سیاح کے اشرف نے اس علاقے کی سیر کی اور اپنے سفرنامے میں اس کا احوال درج کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ دنیا کے پست ترین مقام پر واقع اس سمندر کے پانی میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی آ رہی ہے اور اسی وجہ سے اس کے ساحل بھی نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بحیرہ مردار دنیا کا واحد سمندر ہے جہاں پرندے بھی نہیں پائے جاتے۔ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک اور اہم سمندر بحیرہ روم کی بات کرتے ہیں، جسے بحیرہ متوسط یا میڈیٹرینین سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر یورپ کو شمال میں افریقہ سے اور مشرق میں ایشیا سے جدا کرتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 2300 میل ہے۔ بحیرہ روم جبل الطارق کے مقام پر بحر اوقیانوس سے نہر سوئز کے ذریعے بحیرہ قلزم اور بحر ہند سے اور دیگر مقامات پر بحیرہ سیاہ اور بحیرہ مارمرا سے ملتا ہے۔ بحیرہ روم کی شاخیں ایڈریاٹک، ایجین، آئونین اور ٹائرینین کے نام سے بطور سمندر مشہور ہیں۔ یہ سمندر بڑی حد تک خاموش اور بحر اوقیانوس سے زیادہ نمکین اور گرم تر ہے۔ نیلا گرم سمندر، اوپر دھوپ کا شیشہ چمکے، موتی اس کے اندر، نیلا گرم سمندر، نیلا گرم سمندر، نیلا گرم سمندر، نیلا گرم سمندر۔ بحیرہ روم کے ساحلوں پر 100 ملین افراد بستے ہیں اور تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت بڑے پیمانے پر جاری رہتی ہے۔ 1976 میں بارسلونا کنونشن کی قرارداد پر 17 ممالک نے دستخط کیے اور یہ اعلان کیا کہ بحیرہ روم کی کثافت کم کرنے کے لیے پارے، کیڈمیم، پلاسٹک، DDT، خام تیل اور ہائیڈرو کاربنز کو ٹھکانے لگانے کا عمل ممنوع ہوگا۔ جو سمندر دنیا بھر میں 2 یا 2 سے زائد ناموں سے مشہور ہیں ان میں بحیرہ قلزم یا بحیرہ احمر بھی شامل ہیں۔ ایک سرخ رنگت کی الجی کی کثرت کے سبب یہ سمندر لال یا ریڈ سی کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی 1200 میل اور چوڑائی 200 میل ہے۔ بحیرہ قلزم کے ساحل پر مصر، سوڈان، ایتھوپیا اور سعودی عرب آباد ہیں۔ بحیرہ قلزم یورپ اور ایشیا کے درمیان اہم آبی گزرگاہ ہے۔ اس کی شمالی شاخیں جزیرہ نمائے سینا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہی وہ سمندر ہے جس میں فرعون رامسیس ثانی اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوئے تھے۔ سمندر میں برپا ہونے والا جوار بھاٹا یا مد و جزر سائنسی، ادبی اور نفسیاتی ہر لحاظ سے ایک منفرد قدرتی عمل ہے۔ انسانی جذبات میں اتار چڑھاؤ کی بات ہو یا عالمی معیشت میں حیرت انگیز تغیر کی، یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ امریکی ادیب ارنسٹ ہیمنگوے کا ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی ان ادبی شاہکاروں میں شامل ہے جن کا موضوع یا عنوان کسی نہ کسی طرح سمندر سے متعلق ہے۔ اسی طرح سمندر کے حوالے سے بہت سی فلمیں بھی دنیا بھر میں کامیابی سے نمائش پذیر ہوئیں، جن میں دا مین فرام اٹلانٹس سے لے کر ٹائٹینک تک بہت سے نام مقبول ہیں۔ آج سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر جہاں دنیا بھر میں مچھلیوں سمیت تمام بحری مخلوق، موتیوں، مونگوں اور دیگر بیش قیمت معدنیات کی تجارت اور متعلقہ مسائل موضوع سخن ہیں، وہیں ان سے کہیں زیادہ اہم مباحثہ سمندر اور بنی نوع انسان کے ازلی تعلق اور بقا کے موضوع پر ہو رہا ہے۔ وطن عزیز میں بھی اس حوالے سے ہمہ جہتی کاوشوں کی فوری ضرورت ہے۔ عالمی یوم البحر پر ابھی آپ خصوصی پروگرام سن رہے تھے جسے تحریر کیا تھا سہیل احمد صدیقی نے۔ راوی تھے ربیع اکرم اور انیس الرحمان، صدابندی انوار حسین، تدوین آصف احمد، پروڈیوسر ربیع اکرم، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان
कराची के